آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو جائیے اور اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اور یہاں ہمارے تمام موجود مہمانان کو ہم ویلکم کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب عامر نواز صاحب، جنرل سیکرٹری کراچی بار کونسل، اور تمام جو وکلا ہمارے ساتھ ہمارے موجود مہمان آج موجود ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کے لیے کہ جو کہ آج کی کانفرنس ہے جہاں ہم کشمیر اور یونائٹڈ نیشنز کے رول کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ تمام مہمانان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کی ابتدا اللہ کے بابرکت نام سے کی جاتی ہے تو اس کام میں اور اس کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم میرا نام کسی کام میں لیتے ہو تو اس نام کی کامیابی اور تکمیل میرے ذمہ آ جاتی ہے۔ تو آج ہم جس اچھے مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی کشمیر میں جو انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں، کشمیر کی جو حالت ہے جسے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اس اچھے مقصد کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ آج ہم اپنے اس پروگرام کی شروعات کریں گے۔ In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful۔ اور اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں یہاں خاص طور پر دعوت دینا چاہوں گی ہمارے آج کے قاری سید شاہ زیب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جس طرح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تکمیل کے لیے محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے، اسی طرح کسی بھی
کام میں اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی لیا جانا بھی لازمی ہے۔ اور اب تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ابرار الحق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ آڈیٹوریم میں آنا ہے، آڈیٹوریم کے جو سٹی کوڈ کا آڈیٹوریم ہے نا ادھر آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پروگرام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہر مقدر۔ یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، عشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہر مقدر۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام
आओ नजरें बिछाओ पल के अदब का आला मकाम आया ज़हे मुक़द्दर। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। और अब वो लम्हा कि जिसके बारे में कहूँगी कि क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे अंदर एक जज्बा है, एक जज्बा जो हमें इंसानियत और इंसान होने का एहसास दिलाता है। और जब कभी ये मौका आता है कि पाकिस्तान का तराना फिजा में गूंजता है तो हर पाकिस्तानी, मेरा ये मानना है, आप लोग जितने मेरे साथ इस वक्त यहाँ बैठे हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा, क्योंकि आप पर तो इंसाफ का तकाजे है, इंसाफ की जिम्मेदारी है, तो आप लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का फील होता होगा कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का तराना फिजा में गूंजता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस एहसास के साथ कि चाहे हम अपनी ज़िंदगी में कितने ही मसरूफ़ क्यों नहीं, लेकिन हम इस मुमलिकत खुदादाद का हिस्सा हैं कि जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा और जिसकी जिद्दोजहद खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तो आइए पाकिस्तान की इसी मोहब्बत को, इन्हीं जज्बात के लम्हात को मज़ीद लबरेज करते हुए पाकिस्तान के तराने के लिए एहतराम में खड़े हो जाएं और फिजा में से गूंजें। और अब क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है और पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर का जिक्र है, तो मैं चाहूँगी कि कश्मीर का कौमी तराना भी फिजा में बुलंद किया जाए। एक मरतबा फिर आप लोगों से गुजारिश होगी कि कौमी तराने की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाइए। जिससे आता है वही पढ़ दे। कश्मीर का तराना जिससे आता हो वो पढ़ दे सर। हाँ सर आगे हाँ आगे सर आगे आगे Kashmir,
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी कि आज के हमारे कुछ मौजूद मेहमान जिन्हें मैं यहाँ पर स्टेज पर मैं आपको दावत देना चाहूँगी बैठने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब जमशेद हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए हमारे साथ यहाँ अपनी नशिस्त में। इसके बाद मैं चाहूँगी हमारे आज के अगले गेस्ट जनाब आमिर नवाज साहब जनरल सेक्रेटरी कराची बार काउंसिल तशरीफ ले आए। इसके बाद मैं चाहूँगी एडवोकेट शाहिद साहब प्रेसिडेंट इस्लामिक लॉयर फोरम स्टेज पर तशरीफ ले आए। इनके बाद आमिर रजा साहब एडवोकेट आमिर रजा साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। इनके बाद काजी बशीर साहब एडवोकेट काजी बशीर साहब पीपल लॉयर फोरम प्रेसिडेंट हमारे साथ स्टेज पर तशरीफ ले आए। सीनियर मेंबर एंड कश्मीरी लीडर ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जनाब बशीर खान जदोजई साहब से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। सीनियर मेंबर ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा खालिदा गौस साहिबा से गुजारिश करूंगी कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। एडवोकेट जमील साहब से मैं गुजारिश करूंगी पाकिस्तान वर्कर पार्टी से आपका ताल्लुक है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। प्रेसिडेंट कराची बार काउंसिल
मोहतरम श्वेत चुगताई साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। सीनियर एनालिस्ट जनाब नुसरत मिर्जा साहब से मैं गुजारिश करूंगी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। एडवोकेट नाहिद अफजल साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। तमाम मेहमान जो हमारे दरमियान स्टेज पर मौजूद हैं और जो वक्तन फवक्तन हमारे साथ यहाँ शामिल होंगे, हमारे आज के मौजूद मेहमान जिन्हें हमने खास तौर पर इनवाइट किया, जिन्होंने आज कश्मीर के लिए वक्त निकाला। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर भी धड़कता है, जो पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर को भी फील करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की शहरत है कश्मीर। इसीलिए मैं चाहूंगी कि आज हम पाकिस्तान के इस हिस्से के बारे में दिल खोलकर बात करें कि जिसे शायद कहीं छुपाया जाता है, शायद कहीं दबाया जाता है। और आज की हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, द बेसिक थिंग इज अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त क्या कर रही है कश्मीर के इस इशू के ऊपर। एक कॉन्फ्लिक्ट जो कम से कम हम अपनी पैदाइश से सुनते चले आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत होने के बावजूद आज भी मजलूम है, महकूम है। अगर मैं इस वक्त कश्मीर की हालत को डिफाइन करूं तो मुझे 1947 की किताबों की वो झलक दिखती है, अखबारों की वो झलक दिखती है, वो ट्रेन्स दिखती हैं, वो कुर्बानियां दिखती हैं, वो नन्हे बच्चे, वो बूढ़ी खवातीन, वो तमाम जवान खवातीन, वो तमाम बुजुर्ग, वो तमाम जवान के जिन्होंने पाकिस्तान के हुसूल के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अगर इस वक्त हम अपनी मौजूदा नस्ल को, अपनी नई नस्ल को 1947 में बड़े सगीर के उस बड़े जहाद की तस्वीर दिखाना चाहें तो हम कश्मीर दिखाकर इस बात को वाज़ेह कर सकते हैं कि मुसलमानों ने किस नौइयत की जंग लड़ी और ये जंग हमारे लिए क्यों जरूरी थी, पाकिस्तान का अलग होना हमारे लिए क्यों जरूरी था, मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान एक आज़ाद फलाही मुसलमान रियासत क्यों जरूरी थी। ये तमाम चीज़ें आज कश्मीर की हालत देखकर बखूबी जानी जा सकती हैं और इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कश्मीर में मौजूद मुसलमानों के लिए आज़ादी क्यों जरूरी है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। खास तौर पर डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक है आज यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर। Whatever is happening in Kashmir is basically not only the responsibility of the people who are living in Kashmir, but it also the responsibility of the people who are living in Pakistan, who says that Kashmir is actually the nerve of Pakistan. How can we only say that Kashmir is Pakistan when we don't believe or do anything in this regard? जब हम कुछ करते नहीं हैं तो हम कश्मीर को पाकिस्तान कैसे कह सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम कोई काम करना चाहते हो तो उसमें मेरी रजा शामिल करो, उस काम को हकीकत पर रखो, उस काम को हक पर रखो। तो क्या कश्मीर हक नहीं है? क्या कश्मीर के मुसलमान जो आज़ादी मांग रहे हैं वो हक नहीं है? अगर वो हक है तो आज तक इस हक से महकूम क्यों है कश्मीर, मजलूम क्यों है कश्मीर? यूनाइटेड नेशंस को कश्मीरियों का गुजरता हुआ हर एक दिन क्यों नजर नहीं आता? और अगर नजर आता है, अगर करारदाद पास होती है तो उस पर अमल क्यों नहीं होता? आप लोग हमें समझाएंगे क्योंकि आप इस वक्त हमारी नजर में वो लीडर्स हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर्स को हमसे बेहतर जानकर हमें समझा सकते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज ओनली नॉट अ क्वेश्चन बट दिस इज माय डिजायर कि मैं अपनी आंख बंद होने से पहले कश्मीर को आजाद देख लूं। ये हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है और इसी बात को आगे लेकर, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, इसी बात को आगे लेकर आज हम रोल ऑफ कश्मीर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करेंगे। आपका मजीद वक्त ना लेते हुए मैं चाहूंगी कि अब बात का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाए। सबसे पहले ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब आते हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो कि गुज़िश्ता कई सालों से कश्मीर के लिए बाकायदा तौर पर काम कर रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग, मैं जमशेद हुसैन साहब के बारे में बताऊं कि जो चेयरमैन है,
हम जब इस शख्स की सरपरस्ती में, ये वो इंसान जो दर्द दिल रखते हैं, जब इनकी सरपरस्ती में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कदम रखा और मैंने वहाँ की उस तमाम तर हालात को देखा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो कराची जिसमें रहती हूँ, शायद कश्मीर नहीं कराची जन्नत है, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, मैं सांस ले सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर सलाम पेश करूँगी इन्हें कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि ये हमें कश्मीर के उतने करीब ले गए कि जहाँ मैंने इंसानियत का दर्द महसूस किया। पिछले कई सालों से कश्मीर के लिए हम काविश कर रहे हैं, कभी थिएटर मुनक्किद करते हैं और कभी शॉर्ट फिल्म्स के जरिए इन तमाम अमाल को आगे लेकर चलते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि तमाम दुनिया इस बात को बखूबी समझ ले कि कश्मीर इस वक्त अपनी आज़ादी क्यों चाहता है। तमाम चीज़ों को मज़ीद खूबसूरती से बयान करने के लिए मैं आगे जमशेद साहब को खुद भी कहूँगी कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और इस वक्त खास तौर पर ये बताइएगा कि कश्मीर के लिए आपका दिल क्या फील करता है और आपने जब खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पर कदम रखा तो आपके क्या जज्बात थे और आज़ादी कश्मीर क्यों ज़रूरी है। आप तमाम लोगों की तालियों में ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन जनाब जमशेद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। मैं खुसूसन जो है वो पीपल्स लाइफ फोरम के सदर खालिद साहब का मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं नुसरत मिर्ज़ा साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर लाए। आमिर रज़ा साहब का मशकूर हूँ कि वो आए। इसी तरह से जो है वो खालदा बॉस साहिबा यहाँ पर आई। इस तरह से दीगर तमाम दोस्त अहबाब यहाँ पर शरीक हुए। आप उगला तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त कश्मीर के लिए निकाला। और कश्मीर कॉज बुनियादी तौर पर पाकिस्तानियों का ही कॉज है, पाकिस्तानियों के लिए ही कश्मीरी धड़कते हैं। जब वहाँ पर किसी कश्मीरी के जनाजे के साथ पाकिस्तान का परचम लपेटा होता है कफन की सूरत में, तो एक दिल में दर्द भी होता है और एक जो है वो अजीब सी कैफियत होती है कि कश्मीरियों को आज़ादी क्यों नहीं मिली। आपको मालूम होगा कि इंडिया के ने जो कब्जा किया हुआ है कश्मीर पर, इस पर कई अरसा हो गया। 1949 5 जनवरी को जब यूनाइटेड नेशन ने ये रेजोल्यूशन पास की कि इनको हक़ खुदरावियत दिया जाए, इनकी मर्जी है वो जिसके साथ रहें, लेकिन आज तक आप लोग लॉयर्स हैं, आपको पता है डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस की मुतरादिफ होता है। इसी तरह से आज तक इसको डिले किया गया और किसी सूरत में भी जो है वो कश्मीरियों को हक़ खुदरावियत नहीं दिया गया। ये अफसोस की बात है, दुनिया के लिए एक अफसोस का मकाम है कि यूनाइटेड नेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फोरम है वो भी कश्मीरियों को हक़ खुदरावियत नहीं दे सका। शायद इसके पीछे कुछ और वजूहत होंगी, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह हमारी भी है कि हमने इस दर्द को उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठाना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर जो है इसको उठाया जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। मैं आप तमाम मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और वक्त बहुत ज़्यादा और भी होने वाला है, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएँ। मैं आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज की अपनी अगली स्पीच के लिए मैं दावत देना चाहूँगी एडवोकेट शाहिद साहब, प्रेसिडेंट इस्लामिक लॉयर फोरम, काइंडली स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने उस एड्रेस से हमें बाकायदा तौर पर आगाह करें कि वो कश्मीर के बारे में क्या समझते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन और मोहतरमा और मोहतरमी जो मौजूद हैं यहाँ, अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम की एक आयत है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनतुन वयकूना दीनु कुल्लहु लिल्लाह। तर्जुमानी कलाम रब्बानी की यह है कि तुम उनसे लड़े जाओ यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन बिल्कुल लिया अल्लाह ही का हो जाए। मेरे अजीजों, तारीखी पस मंजर आप सब अहले इल्म और माशरे के अहम रुकन हैं, आप बेहतर जानते हैं। उनको तफसील से दोहराया जाना, उन पर तवील गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी नहीं है। इशारतन ये बात कही जा सकती है कि तक़सीम हिंद का एक फार्मूला था कि जिस खित्ते में मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो हिस्सा पाकिस्तान के साथ शामिल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस पर मौजूद हैं
قول قائد اعظم کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. ہم سب اپنی شہرک کا تحفظ کتنا کر سکے ہیں، کتنا کر رہے ہیں، ہمیں خود اس پر غور کرنا چاہیے. تاریخی پس منظر میں ایک بات جو بالکل ابھی کی ہے، تازہ بتازہ، اور کل یہ تاریخ کا حصہ بنے گی، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم اپنی تمام کامیابیوں میں ناکام رہا ہو، لیکن تاریخ میں ہندوستان کی یہ لکھا جائے گا کہ اس نے کشمیر کے مسئلے کو اپنے فیور میں اس حد تک کر لیا کہ جس معاہدے کے تحت کشمیری ہندوستان میں رہ رہے تھے، ہندوستان کے ساتھ تھے، اس نے اس کو ختم کیا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، میں انتہائی افسوس سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ پاکستان میں جو حکمران تھے، جو مدینے کی ریاست کا تصور پیش کرتے تھے، اس وقت وہ پاکستان میں حکمران تھے جب کشمیر کا یہ حصہ ہندوستان نے اپنے قبضے میں لے لیا. میرے عزیزو، یہ تنظیم قابل تعریف ہے. دیکھیے، دنیا میں جو لوگ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتے، ان کو وہ چیز ملے نہ ملے، ان کے آنے والی نسلیں اگر اس جھنڈے کو لیے کھڑی رہتی ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے، تو وقت آتا ہے کہ وہ حق ان کو میسر آ جائے. اور یہ دین کے بھی خلاف ہے کہ آپ حق سے منہ موڑ کر ناحق کی طرف چلے جائیں، یہ دین کے بھی خلاف ہے. اس لیے میں اس تنظیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس واقعے کو، اس معاملے کو زندہ رکھا. مثال کے طور پر ہانگ کانگ 100 سال تک برطانیہ کے قبضے اور کنٹرول میں رہا، بالآخر وہ چائنا کو ملا، میسر آیا. اسی طرح سے آذربائیجان کا معاملہ ہے. اسی طرح سے آپ روس کی قبضے میں جانے والی 5 ریاستیں، تاریخ شاہد ہے کہ بالآخر وہ آزاد ہوئی. اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس نقطے کو، اس معاملے کو ہم زندہ رکھیں. میرے عزیزوں، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں ملک سے باہر تھا، ایک امریکن نے یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں مسلمان دہشت گردی میں نظر آتا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم نے دنیا میں کہاں پہلے ہتھیار اٹھائے ہیں؟ کیا فلسطین میں ہم نے پہلے ہتھیار اٹھائے ہیں؟ کیا کشمیر میں ہم نے پہلے ہتھیار اٹھائے ہیں؟ ہم ہتھیار کا جواب ہتھیار سے دیتے ہیں. اگر ہم نہ رہیں تو ہمارے بچے اس بندوق کو اٹھا لیتے ہیں. فیصلہ اس وقت پر نہیں ہوتا جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے. ہم یا ہماری آنے والی نسلیں بندوق کو رکھا نہیں کرتی. میرے عزیزوں، یہ بہت اہم بات ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس سے پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہیے. دنیا کے کئی ایشوز ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں موجودہ حکومت سے، ہمیں سابقہ حکومت سے، ان سے پہلے کی حکومتوں سے اختلاف ہو، لیکن کشمیر کے مسئلے پر سب متحد اور متفق ہیں کہ اسے آزاد ہونا چاہیے، اسے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، جماعت اسلامی کا ایک نقطۂ نظر اس پر ہے، اور وہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ 5 فروری کو جماعت اسلامی نے کشمیر ڈے منانے کا جو اہتمام کیا تھا، اسے گورنمنٹ نے بھی اڈاپٹ کیا ہے. میرے عزیزوں، جماعت اسلامی اپنے کریکٹر کے اعتبار سے، اپنے کبھی متفقہ اصول سے ہٹا نہیں کرتی. بنگلہ دیش میں آج بھی لوگ پھانسی چڑھ رہے ہیں، آج بھی لوگ اتنے سال گزر چکے ہیں، آج بھی پھانسی چڑھ رہے ہیں. وہ معافی نہیں مانگتے، پھانسی کو قبول کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اسلامی ملک کے تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے، ہم نے بنگلہ دیش کے تحفظ کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے. میرے عزیزوں، یہ امتحان ہے. اس امتحان گاہ میں ہم بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم جواب دہ ہوں گے کہ تمہارے بھائی، تمہارا حصہ جس وقت دشمن کے قبضے میں تھے، تم کہاں تھے؟ قومیں جہاد سے زندہ رہتی ہیں، قومیں صلح جوئی سے زندہ نہیں رہتی. اب کوئی مثال ہی ایسی نہیں ہے کہ کوئی قوم ہتھیار رکھ دے، صلح جوئی کرے اور اسے آزادی مل جائے. یہ ایک بات اپنی ختم کرتا ہوں، وقت کم ہے، کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے تو بہت ہی
مہمان بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جو خدمات ہمارے لیے کشمیر کے ضمن میں بھی جو بھی ادا کی ہیں وہ بھی ہمارے لیے انتہائی میں کہوں گی کہ تعاون بخش ہیں. میں چاہوں گی ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں اسٹیج پر جوائن کریں ہمارے باقی کے دو ساتھی جناب ایڈوکیٹ جمشید شیخ صاحب. ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہوں گی ایڈوکیٹ صدیق کلاریہ صاحب کو. آپ بھی اسٹیج پر ہمیں جوائن کیجیے. اور اس کے بعد آج کے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ تمام لوگوں کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گی اسپیچ کے لیے ایڈوکیٹ جناب عامر رضا صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا، کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا. ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا. میرے نہایت ہی قابل احترام آج کے چیف گیسٹ چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان جناب جمشید حسین صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر ہمارے مہمانان گرامی اور پنڈال میں تشریف فرما میرے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم. آج کا یہ اسٹیج جس کی وساطت سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے اس کی گرد و غایت تو آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ جیسے کہ اسٹیج سیکرٹری صاحبہ نے بتایا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کشمیر اور یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولیشنز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے. میرے دوستو یوں پوری دنیا میں کشمیر ایشوز پہ پروگرام ہوتے ہیں، لوگ اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہاں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس خطے سے تعلق رکھتا ہوں اور میڈم نے جس لائن آف کنٹرول کا ذکر کیا کہ میں وہاں گئی، میں نے وہاں کے حالات کو بہت قریب سے دیکھا، تو اس خاکسار کا تعلق اسی حلقے سے ہے، اسی ڈسٹرکٹ سے ہے، اسی لائن آف کنٹرول پہ میں رہتا ہوں. تھوڑا سا فاصلہ ہے ایل او سی کا اور ہمارے گھر کے درمیان، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہاں وہ بچے وہ بارود گولوں کی گونج کی آواز میں وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہاں جینا کتنا مشکل ہے، اور میں آزادی کی نعمت سے بخوبی آگاہ ہوں. یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آزادی کشمیر آزاد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن میں لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتا رہتا ہوں. یہاں بشیر فدودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر ایشوز پہ بڑے بڑے سیمینار کروائے. تو آزادی کا مقصد یا مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جو محکومے کی زندگی بسر کر رہا ہوں. تو میرے دوستو لوگ مختلف تناظر میں کشمیر کو بیان کرتے ہیں. کشمیر بر اعظم ایشیا کے وسط میں اور بر صغیر کے شمال میں واقع ہے. تاریخی جغرافیائی اور ثقافتی رشتوں کے اعتبار سے کشمیر سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے. اسی وجہ سے اس کو ایشیا کی انگوٹھی کا نگینہ بھی کہا جاتا ہے. ریاست آزاد جموں کشمیر کے مشرق میں تبت چین واقع ہے، مغرب میں افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقہ ہے، جنوب میں بھارت اور پاکستان واقع ہیں، جبکہ شمال میں چین اور تاجکستان واقع ہیں. گویا ریاست کی سرحدیں دنیا کے 4 بڑے ممالک افغانستان، پاکستان، چین اور ہندوستان سے ملتی ہیں. دوستو کشمیر صرف یہ نہیں ہے کہ جو انڈیا کے قبضے میں ہے، کشمیر صرف یہ بھی نہیں ہے کہ جو صرف آزاد کشمیر ہے. کشمیر کا رقبہ 84,471 مربع میل ہے. کشمیر 84,471 مربع میل پہ محیط ہے، اور جس میں 41,342 مربع میل جو علاقہ ہے جو بھارت کے زیر قبضہ ہے، اور 33,958 مربع میل کا رقبہ پاکستان کے زیر کنٹرول ہے.
جس میں 4141 مربع میل آزاد کشمیر ہے اور 29,814 مربع میل گلگت بلتستان کا علاقہ ہے. گلگت بلتستان is also part of کشمیر. اس کے علاوہ ایشیا کا رقبہ جو چین کے زیر کنٹرول ہے، جو 1962 کی جنگ جو بھارت اور چین کے درمیان ہوئی، اس میں صوبہ لداخ کا 9171 مربع میل کا علاقہ چائنا نے انڈیا سے آزاد کروایا اور بعد میں پاکستان کے اس وقت کے صدر جناب ایوب خان صاحب نے 1868 مربع میل علاقہ انہوں نے چائنا کو گفٹ کیا. ہم جب بات کرتے ہیں تو 84,471 مربع میل کی بات کرتے ہیں کہ آزادی ملے تو ان سب کو ملے. اب مسئلہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز کا ذکر ہوا یہاں پہ، تو کشمیر کسی جہاد سے آزاد نہیں ہوگا. کشمیر میں یہاں مسلمان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہو رہی، ہندو اور مسلمان کی جنگ نہیں ہو رہی. وہاں پہ انسانی جانوں کے ساتھ تذلیل ہو رہی ہے، لیکن وہاں ہندو سکھ بھی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے جو کشمیر کی آزادی چاہتا ہے. ہمیں ذرا اس مسئلے کو بڑے ڈیپلی سمجھنا چاہیے. یہاں لوگ اس کو مختلف تناظر میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہاں مسلمان اور انڈیا کی جنگ ہے، وہاں اس طرح کے معاملات پیدا کیے گئے ہیں. جب یونائٹڈ ریزولیشن میں یہ مسئلہ چلا گیا تو پھر یونائٹڈ ریزولیشن نے اس مسئلے کو سیاسی بنیادوں پہ حل کرنا ہے، نہ کہ قتل و غارت پہ، نہ کہ ہم یہاں جہاد کر کے وہاں پہ جو ملک یونائٹڈ جو جہاں پہ بات ہوئی 5 جنوری 1949 کی جو ریزولیشن ہے اس کے حوالے سے جو بات کی گئی، تو یو این کمیشن برائے انڈیا پاکستان UNCIP جو بنا تھا 21 اپریل 1948 کو قوم متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر ایک قرارداد منظور ہوئی جسے بنیادی قرارداد کی اہمیت حاصل ہے. اس قرارداد میں طے پایا گیا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ضروری امور کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے. چنانچہ 7 مئی 1948 کو یونائٹڈ نیشن کمیشن انڈیا پاکستان کے نامور لوگوں نے سلامتی کونسل کے 5 ممبر پر مشتمل ایک کمیشن کا قیام عمل میں لایا. سلامتی کونسل نے بیلجیم اور کولمبیا کو ممبر نامزد کیا. سلامتی کونسل نے بیلجیم اور کولمبیا کو ممبر نامزد کیا. بعد میں بھارت نے چیکو سلواکیا کو اور پاکستان نے ارجنٹائن کو، اور پھر ان چاروں ممبرز نے امریکہ کو نامزد کیا. مسئلہ کشمیر کا ممکنہ حل اور اس پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے اس کمیشن کا پہلا اجلاس جنیوا میں ہوا جو 15 جون 1948 کو شروع ہوا، جس میں تفصیلی طریقہ کار طے کیا گیا. جولائی 1948 کے اوائل میں کمیشن کے ارکان برصغیر پہنچے اور انہوں نے جنگ بندی اور رائے شماری جیسے عام معاملات پر پاکستان اور بھارت سے بات چیت شروع کی. بعد ازاں کمیشن کے کئی نمائندہ وفود مختلف تجاویز دے کر کئی بار کراچی اور نئی دلی آئے، مگر کوئی خاطر خواہ نتائج نہ مل سکے. یو این کمیشن کے برائے انڈیا اور پاکستان 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو 2 تاریخی قراردادیں پاس کی جو بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کی اساس ہیں. دوستو، تو یہ سارا مسئلہ ہے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر پینڈنگ ہے. اب ہم یہاں پہ مختلف طرح کی باتیں لے کر ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں تو لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ آخرکار کشمیریوں کا مسئلہ کیا ہے. کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے، جب ان کی حکومت نہیں تھی تو یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے. جب یہ یہاں پہ تھے، یہاں پہ آئے تو یہ مسئلہ کشمیر کو بھول گئے. ہم پاکستان کو یا کسی اور کو اس کا جرمدار نہیں ٹھہراتے. پاکستان کشمیر پاکستان کی شارک ہے، یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہہ گئے تھے. تو جب شاہ رگ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں کیسے مان جاؤں کہ شاہ رگ زخمی ہے اور جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہاں روز ہماری مائیں، ہماری بہنیں کس حالت میں زندگی بسر کر رہی ہیں، اور پاکستان کا میڈیا راجیش کھنہ، مادھوری ڈکشت اور امیتابھ بچن کے برتھ ڈے پہ 2-2 گھنٹے پروگرام چلاتا ہے، مگر نیچے ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہ ہمارا میڈیا یہ کہتا ہے کہ وہاں فائرنگ ہوئی، اتنے بندے مار گئے، ہماری توپوں نے ان کے رخ بند کر دیے.
اور انڈین توپوں کو خاموش کر دیا. بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ بات کرنے کی ہے کہ ہمارا آج جو پاکستان ہمارا وکیل ہے, ہمارا بڑا بھائی ہے, ہماری پاکستان کے ساتھ اتنی ہمدردیاں ہیں جتنی ایک پاکستانی کو ہے. لیکن کشمیر کی آزادی کو اگر آپ اس پہ کوئی بات نہ کریں, جہاں ان کی ہمارے حکمرانوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں اور وہاں کا وہ ایک ڈکیت, چور, قاتل ان کی شادیوں میں چیف گیسٹ بن کے آئے, تو پھر خنجر ہمارے دل پہ بھی چلیں گے. اور وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو اور یہاں کا پرائم منسٹر یہ سٹیٹمنٹ دے کہ مودی اگر اس ملک کا سربراہ بنے گا تو مسئلہ کشمیر کے لیے بہتر حکمت عملی بنائی جائے گی, تو پھر آپ کہیں کہ ہم کیسے مان لیں؟ آج 2.5 سال ہونے کو ہیں. وہاں پہ میری ماں کو میرے سامنے گولی مار دی جاتی ہے, میری بہن کی میرے سامنے عصمت دری کی جاتی ہے, میرے بچوں کو میرے سامنے قتل کیا جاتا ہے. اس کے بعد میرا کیا ذہن ہوگا, میں کیا کر پاؤں گا؟ آج کے سروے کے مطابق 2,500 سے زیادہ بچے مجاہدین کے ساتھ چلے گئے جہاد کرنے, جن کا گھر پر تباہ ہو گیا. اب وہ لوگ وہ تو انسان کو زندہ کھا جائیں گے. یہ حالت کس نے پیدا کی؟ یہ انڈیا نے پیدا کی. یہ ظلم ظالم جابر ان بچوں کو کس نے بنایا؟ وہ کل وہ لاوا جب پھٹے گا تو تباہی ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ ریزولوشن کے مطابق جو ہمارے قراردادیں ہیں کہ کشمیر کو یا تو پاکستان کے ساتھ کشمیر کا اعلان کیا جائے یا انڈیا کے ساتھ اعلان کیا جائے, مگر وہاں کشمیر میں ایک بہت بڑی آبادی بہت بڑی عوام ہے جو یہ چاہتی ہے کہ کشمیر کو آزاد اور خود مختار ریاست ڈکلیئر کیا جائے. دنیا میں 100 سے زائد ایسی ریاستیں ہیں جو رقبے کے لحاظ سے کشمیر سے چھوٹی ہیں مگر وہ آزاد اور خود مختار رہ رہی ہیں. ان کو بھی سنا جائے. ان کی جو ریزولوشن کی جو تیسری قرارداد تھی اس کو ہمارے وکیلوں نے مٹا دیا وہاں سے. آج وہاں پہ ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو دوستو, ہمارے مختلف دوست مختلف ادوار میں باتیں کرتے ہیں, پاکستان کے لوگ ناراض ہوتے ہیں. ہم پاکستان سے نفرت نہیں کرتے, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ایک پاکستانی کرتا ہے, مگر ہم دکھی ہیں, ہم زخمی ہیں. ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, ہم اس دکھ میں بعض اوقات ہمارے لوگوں کے منہ سے کوئی غلط الفاظ بھی نکل جاتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کی عوام سے نفرت کرتے ہیں. پاکستان کی عوام نے جتنے بھی معاملات ہوئے انہوں نے کبھی پیچھا نہیں دکھایا, وہ ہمیشہ ہم سے آگے کھڑے رہے. زلزلہ ہوا 2005 میں, ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے بات نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو, کشمیر کے لوگ جو فیصلہ کریں. وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اکثریت کی اگر یہ رائے ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اگر اکثریت کی رائے پاکستان کے فیور میں ہے تو ہم بھی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں ان کو بھی سنا جائے, ان کی رائے کو بھی فوقیت دی جائے. یہی نہیں کہ میں اگر کسی پارٹی کا وکیل بن جاتا ہوں تو میں یہی نہیں کر سکتا کہ میں پارٹی کی پراپرٹی قبضہ کر لوں. پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے, ہمارا وکیل ہے. وکیل کو اپنے کیس کو صحیح طرح سے پلیڈ کرنا چاہیے. آج ساری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اور پاکستان کی میں سوشل میڈیا کی واسطے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹاک شوز ہیں اس پہ کشمیر ایشو کی بھی بات کر لی جائے. اگر آپ کو اتنی محبت ہے ان شاہراہ والوں سے تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں, بڑے مجبور ہیں, بڑے لاچار ہیں. ہماری مائیں, ہماری بہنیں وہاں سے دیکھتی ہیں جو ان پہ ظلم و ستم ہوتا ہے کہ اس بات سے ہمارا کوئی بھائی آئے گا ہماری مدد کرنے, جو ہمیں بچا لے گا. جب ان کے گھر کرفیو میں بند کر دیے جاتے ہیں, ان کو الارم کیا جاتا ہے کہ آپ کا گھر, آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, وہ اپنی کھڑکیاں کھول کر اس بار دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا بھائی ہماری مدد کے لیے آئے گا. اور یہاں پہ مودی جیسے اور دوسرے ان کے ہواریوں کے لیے اچھے پیغامات جاتے ہیں. آپ ابھی نندن کا وہاں سے خون نہیں اٹھایا جاتا اور آپ ابھی نندن کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیا میسج لے کے جائیں کہ آپ ہمارے کتنے ہمدرد ہیں. وہ دوسرا جو جاسوسوں کا یہاں پکڑا گیا, کیا نہیں کیا ہماری حکومت نے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. کونسلر رسائی تک اس کو دی. اتنے کو ہونے کے باوجود آپ نے اپنا ہوائی راستہ بھی ان کے لیے کھول دیا, 1 گھنٹے کے بھی مسافت نہیں دی.
تو دوستو یہ ساری ہماری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اگر اس میں میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں اسی بات پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. بالکل میں آپ تمام لوگوں سے ہمارے تمام جو یہاں کے اسپیکر ہیں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنی اسپیچ کو مختصراً 10 منٹ کے اندر مکمل کر لیجیے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور تمام لوگوں کو سننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میں یہاں پر اب تقریر کے لیے دعوت دینا چاہوں گی ہمارے آج کے اگلے اسپیکر منور حسین صاحب کو. آپ ایک کشمیری لیڈر ہیں. میں چاہوں گی آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں معزز مہمانوں کو سٹی کورٹ میں اس آڈیٹوریم میں ویلکم کہتا ہوں. اور آج جس موضوع میں یا جس سلب پہ ہوئے ایشو کو آج لے کر ہمارے مہمانان ہمارے درمیان آئے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے ایشو کو لے کر آئے ہیں کہ جس کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں. جیسا کہ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا اور واقعی کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. دوستو یہ تو آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں کہ جب تقسیم ہند کا فارمولا جب دنیا کے کرتے درداؤں نے طے کیا تو اس میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ جہاں جس کی اکثریت ہوگی جو لوگ جدھر جانا چاہتے ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے. مگر افسوس صدا افسوس آج میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں یا جو لوگ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں وہ سب اہل علم ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو دنیا کے تھانے دار ہیں وہ میرے بیک سائڈ پہ جس بینر میں یونائٹڈ نیشن لکھا ہوا ہے اس کو ایک ربڑ سٹمپ کی طرح استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب سے مودی کی حکومت آئی ہے جس طرح کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے. کئی مہینے کرفیو کا کشمیریوں نے سامنا کیا. مگر دوستو میں آج یہاں پر یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ دنیا انسانیت نے فراموش کر دیا ہے. مگر سلام ہو ان کشمیریوں پر کہ آج بھی وہ اپنے جد و جہد کو پرامن رکھے ہوئے ہیں. مگر یہاں پر شاہد صاحب نے ایک قرآن کی آیت پڑھی یا بھی مسلم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کشمیر کا مسئلہ یہ دنیا کے لوگ جو دنیا کے کھانے دار ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں. اب وہ کشمیر کی جو مائیں شرافت سے چیخ رہی ہیں یا وہاں جو لوگوں کی چیخ و پکار ہے اب دنیا کے ایوانوں میں اس چیخ و پکار کو سنا نہیں جاتا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس ریاست کو جسے مملکت خدا داد پاکستان کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی پالیسی وضع کرے جس سے ہمیں لگے کہ کشمیر کے لیے کوئی عملی جد و جہد کیا جائے یا تو پھر ان مجاہدین کو آزاد کیا جائے جنہوں نے جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کے اندر ایک مسلمانوں کے اندر جذبے جہاد کا شوق بھرا ہوا ہے. جب وہ میدانوں میں اتریں گے انشاءاللہ یہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور پاکستان بھی مکمل ہوگا. میں آپ لوگوں کے صحیح الفاظ سے اجازت چاہوں گا. والسلام. بہت شکریہ منور حسین صاحب. بہت ہی میں کہوں گی پرسوز انداز بہت ہی اچھا انداز قیادت کا. اور اب میں چاہوں گی ہمارے اسٹیج پر میں جوائن کرنے کے دعوت دینا چاہوں گی ہمارے اور ایک معزز مہمان جناب سعید عباسی صاحب کو کہ آپ آئیں اور ہمیں اسٹیج پر جوائن کریں. اور وقت کی قلت ہے اور ہمارے اگلے مہمان کیونکہ جو ہے بہت کم وقت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں آپ کی مصروفیات کی بنا پر میں چاہوں گی اب ایڈوکیٹ قاضی بشیر صاحب پریزیڈنٹ پیپل لائر فورم ہمارے ساتھ یہاں خطاب کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے ہوسٹ جمشید صاحب
ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल के चेयरमैन, स्टेज पे बैठे हुए कायदीन, मेरे सामने बैठे हुए दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे से पहले जो मुकर्रीन जो उन्होंने आपको कश्मीर के हवाले से बातें की हैं, अब मैं ये सोचता हूँ कश्मीर की बात मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरा भी ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर की तारीख इतनी पुरानी है। नुसरत मिर्जा साहब माशाल्लाह बहुत बड़े दुफाई तर्बियत नगार भी हैं। 10 मिनट का उन्होंने टाइम दिया है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ स्टेट सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने जाना 2-3 प्रोग्राम में है। मेरे दोस्तों, आप सारे को एक लायक कम्युनिटी यहाँ पे बैठी है और ये अच्छा काम किया कि ये इशू जो है मुख्तलिफ तबके में भी जो है उनको रोशनास होना चाहिए कश्मीर है क्या। सबसे पहले मैं जो है तारीख की एक जो है तारीख आपको बताना चाह रहा हूँ। कश्मीर से नजरी साहब भी बैठे हैं कि कश्मीर वाहिद स्टेट है जो पाकिस्तान बनने से पहले भी 1876 में एक अलग रियासत का वजूद रखती थी। पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया। अब ये वाहिद कश्मीरी ऐसी कौम है जिनको हक हुक्मरानी भी मिला और कश्मीर आजाद कब हुआ है ये बहुत सारे कम लोगों को पता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री तो सबको पता है जी, 14 अगस्त 1947 कश्मीर जो आजाद हुआ, ये वहां के मुकामी जो सुदन कबीले के लोग और मुजाहिदीन जो थे, ये पाकिस्तान बनने के बाद आजाद हुआ। 1948 की बात है ये, 24 अक्टूबर 1948 में इन्होंने जब खुद स्ट्रगल करके ये लोग जो है वहां जम्मू श्रीनगर तक पहुंच गए थे और उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब थे और फौज के जो सुपर सरदार थे अंग्रेज के बाद जनरल अकबर थे, उन्होंने मुजाहिदीन को बुलाया। श्रीनगर तक कब्जा करके चले गए थे कि जी बस आप आगे रह जाए, कश्मीर यही आप वापस आए। अब ये जो आजाद खित्ता आप जो देख रहे हैं जिसको हम आजाद कश्मीर बोलते हैं, और उसके बाद जो 1949 के अंदर जो है पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा नहीं गया था। आज का जो मौजूद है, उस वक्त इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया था कि जी आप बस करें और जो है ये बकाया जो है कश्मीर भी ये मुजाहिदीन और ये लोग जो है हमसे न ले लें, जो अक़वाम मुत्तहिदा फैसला करे। अब फैसला क्या आके खुद इरादियत सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, अब वो कैसी है। यहाँ पे जो आमिर ने भी बात की, भाई ये दुनिया का एक असूल है, दुनिया का ये असूल याद रखे। अक़वाम मुत्तहिदा में जब जाते हैं और उन्होंने ये तय करना था कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी बेसिक फरीक है, झगड़ा मेरा और आपका है, बात कोई फैसला और करे मुझे बैठाएंगे कैसे फैसला होगा। असल फरीक जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो कश्मीरी है। जब तक आप कश्मीरियों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे कोई भी फैसला नहीं हो सकता। ये मेरी भी तीसरी नस्ल जा रही है कश्मीर की आजादी का, मैं सुन रहा हूं। जब ये अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो अक़वाम मुत्तहिदा में ये चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने अंडर द सुपरविजन ऑफ यूएनओ वो आपकी फोर्स उतारता या आपने या पाकिस्तान इंडिया की ज्वाइंट जो है वो कमेटी या कमीशन बनाता, कश्मीरी फैसला करें कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अब लामाला वहां पे बाहर दुनिया की जो एक कौम है जो स्टेट है कश्मीरी, 95% मुसलमान है वहां पे। मेजॉरिटी होते हुए हक हुक्मरानी आज दिन तक उनको नहीं मिला और बाकी 5% पंडित और दूसरे लोग वहां पे रह रहे हैं। जब ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये फैसला करता लामाला, जो अक्सरियत जो है मुसलमान है वहां पे, वो कभी भी ये फैसला न करते इंडिया के साथ जाएंगे, वो ये फैसला करते हैं हम अपने बड़े भाई पाकिस्तान के पास जाएंगे। मुझे जो है आज दिन तक 72 साल हो गए ये अक़वाम मुत्तहिदा रेजोल्यूशन को। आप ये देख लें वहां पे क्या जुल्म हो रहा है। यहाँ हम कश्मीर वालों ये याशी करते हैं, पाकिस्तान वाले भी करते हैं। उनका 1 लाख से ज्यादा जो है शहीद कर दिया गया, जवान बच्चे औरतों के छीने गए, बेवा औरतें हो गई हैं और 13,000 साढ़े 13 लाख जो है औरतों की अस्पत तरी की गई है। लेकिन वहां आप उन लोगों को देखें
وہ جب بھی کوئی اپنی لڑائی خود لڑ رہے ہیں اور جب وہ ان کو شہید کیا جاتا ہے، جب مارا جاتا ہے، وہ پاکستان کے جھنڈے میں اپنے بچوں کو جو ہے دفن کرتے ہیں، کشمیر کا جھنڈا نہیں ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن میرا ایمان ہے جب تک کشمیر کے آزاد نہیں کریں گے آپ کا کلمہ پورا نہیں ہوگا محمد رسول اللہ۔ یہ ہونا چاہیے مسلمان کی۔ یہاں شاہد صاحب جو ہے اسلامک فورم والوں نے بات کی، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے اس طریقے سے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک جو ہے میں ہسٹری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 5 فروری 1976 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے اقوام اسلام سے اپیل کی تھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے۔ اس دن پاکستان کشمیر سری نگر تک سب بند ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب شہید بے نظیر صاحب آتی ہیں تو ہاں یہ بات سچ ہے کہ قاضی سیران صاحب آئے تھے اور انہوں نے بات کی کہ آپ کے والد صاحب نے اس دن کو منایا تھا، اور شہید بی بی نے اس دن سے چھٹی ڈکلیئر کی تھی، اور وہ دن آج کے دن میں کوئی ڈکٹیٹر 5 فروری کو وہ چھٹی بھی نہیں ختم کر سکتا کشمیری کی یکجہتی کے لیے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں صرف 5 تاریخ آگے کشمیری سے یکجہتی، اور مناتے بھی ہم کشمیری اپنے ساتھ ہیں۔ اور بھائی اس طرف ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کا پرائم منسٹر ہے جو کشمیر کا، وہ روتے ہوئے اسے ایک بیان دیا تھا، پورے وہاں پہ ٹی وی پہ بھی وہ بیان چلا تھا، کسی نے دیکھا یا نہ دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں بارڈر پہ گیا، ایک عورت رو رہی ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہے، میں نے کہا میں دروازہ کیوں نہیں بند کرتی؟ تو وہ کہنے لگی کب پاکستانی فوج آئے گی میں دیکھ لی دروازہ کھلا کر کے۔ کیا آپ نے ایٹم بم بنایا؟ یہ ساری چیزیں زندگی میں یہ یاد رکھیں۔ آپ دائیں لوگ یہاں بیٹھے بکلا طبقہ بیٹھا ہے، کیا ضرورت ہے امریکہ کو، کیا ضرورت ہے یو کے کو، برطانیہ کو؟ وہ انڈیا کو انڈیا سے کشمیر لے کے پاکستان کے حوالے کر دے گا۔ یہ ایسے نہیں ہو سکے گا جب تک آپ کشمیریوں کو شامل نہیں کریں گے، آپ کے خود ارادیت کا حق نہیں دیں گے، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور یہ اسی طریقے سے میں خود دنیا کے بعد بہت سارے کنٹری میں آپ نے طور پہ گیا، یہ جدوجہد ہر پلیٹ فارم سے آواز آنی چاہیے۔ وومن رائٹس کمیشن کیوں، چاہے بکرا ہو، صحافی ہو، ہر جگہ سے آواز آنی چاہیے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے جو ہے چینل میڈیا اور جو ہے میں معذرت کے ساتھ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ٹی وی پہ 1 منٹ کی چل جاتی ہے، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ارے بھائی جان کس لیے آپ نے ایٹم بم بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کس لیے؟ خالی یہ حکومت ملکوں پر ڈالنے کے لیے؟ کشمیر، میری بات آج سے یہ یاد رکھیں، نہ اقوام متحدہ سے آگے نہ کچھ، خود کھڑا ہونا پڑے گا، جہاد کر کے کشمیر آزاد ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں کہ آپ کو کوئی دوسرا ملک جو ہے آپ کو یہ چیز کے دے۔ میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آج جو ہے یہاں بات پوری کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، پورے پاکستان، پورے کشمیریوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے جہاں پہ ظلم ختم ہو رہا ہے۔ جو بھی آواز اٹھائے، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توپے لے کے کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ تنوی جہاد ہو، چاہے وہ پروٹیسٹ کی صورت میں ہو، تو ان کے لیے آواز آپ بلند کریں گے تو وہ بھی ایک زندگی میں یہ اپنا وہ سکون دیکھ لیں گے، آزادی کی نعمت دیکھ لیں گے۔ ہم آزاد ملک میں گھومتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں ان کے کاروبار بند ہیں، ان کے بچے بند ہیں، خالی آج جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں فورس کے ساتھ، 6 لاکھ انڈین آرمی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ کیا ہے؟ اور ان کا یہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو بڑے بھائی پاکستان کو بھی آگے لا کر دینا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی شاہد صاحب نے، تاریخ لکھے گی اس پاکستان کے اندر ڈکٹیٹر بھی ہے، جمہوریت بھی، مختلف حکمران ہے، لیکن کشمیر کا سودا کسی نے نہیں کیا۔ پہلی دفعہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر اس ملک کا پرائم منسٹر کشمیر کا سودا کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم مظفر آباد بچائیں گے، مظفر آباد تمہارے باپ کا اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کون کا یہ؟ میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کی آواز بنے اور ان کشمیریوں کے معصوموں کے محکوموں کی دعائیں لیں۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر کو جنت، جنت کی ثقافت کو ملی ہے نہ ملے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے آج کے اگلے اسپیکر، سینئر ممبر ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان اور کشمیری لیڈر بھی ہیں ہمارے ساتھ، اس وقت ایک بہت اچھے اینالسٹ کے طور پر بھی موجود ہیں
जनाब बशीर खान सदुदई साहब, मैं चाहूंगी आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख़वातीन व हज़रात और स्टेज पे बैठे बहुत सीनियर हमारे मेहमान सिविल सोसाइटी के रहनुमा, 5 जनवरी को 1948 में यूएनओ ने बरसगीर की तकसीम के 1 साल बाद जो फौरी झगड़ा पैदा हो गया दो मुल्कों के दरमियान, उसको हल करने के लिए करारदाद मंजूर की। इसको यूएनओ वहाँ के मुतालिका फरीकों की मर्जी और रज़ा से हल करेगी और कश्मीर के लोगों को अपने खुद रवाबियत दी जाएगी। आज का दिन उसी करारदाद की मुनासिबत से मनाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के कारकुनान और जुमशैद साहब जो दीगर मौक़ों पर भी कश्मीर के लोगों के साथ अपने इज़हार मोहब्बत करते हैं, आज भी उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और इसमें इंफरादियत ये कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान की बहुत ही बावकार सोसाइटी कानूनदानों के बीच में है। और ये मैं तो ये समझता हूँ और इंतहाई माज़रत के साथ के ये कहता भी हूँ कि पाकिस्तान की हम कश्मीर के लोग तो बहुत ही मज़लूम हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के आवाम भी बहुत मासूम हैं। उनको उन्हीं के लीडर कभी निज़ाम मुस्तफ़ा के पीछे लगते हैं तो वो ये नहीं देखते ना पूछते हैं कि जो लोग ये नारा लगा रहे हैं या तहरीक चला रहे हैं उनका अपना क्या है, और कभी कोई उनको जमहूरियत के पीछे लगा देता है। 73 साल से उनको ये वायदा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के लोगों को हम हक के खुद अराबियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे और करेंगे। लेकिन कौम ने कभी उनसे ये पूछा नहीं जाने के बाद कि आपने क्या किया। हर कोई उसी हुकूमत पे एतराज़ करेगा जिसने किया। तो हम तो ये कहते हैं कि 73 साल में अगर अक़वाम मुत्तहिदा को ये याद नहीं दिलाया कि आपने अपनी जो करारदाद पास की थी इत्तेफ़ाक़ राय से, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो थी इस हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वो मुनासिब नहीं थी, उसका रुख सही नहीं था और उसकी जो सही रुख का तयन भी नहीं है। उसकी वजूहत कुछ हुई हूँ, क्योंकि मैं नुसरत साहब और सभा के बीच में बैठा था और मुझे लगा कि ये बहुत ही सीनियर लोग बहुत तशवीश में देर हो गई, या इसलिए बहुत मुख्तसर करूँगा। आज जैसे साथियों ने कहा कि श्रीनगर में या मकबूजा कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहे हैं, लेकिन उस जुल्म की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा, मुनासिब आवाज़ नहीं उठा रहा। और पाकिस्तान के लोगों को ये बता दिया गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किस फॉर्म पे कहा था। किसी कोई इंटेलेक्चुअल कोई अपनी किताबों में अपनी तकरीरों में उस फॉर्म का हवाला नहीं दे रहा। लेकिन चलो अगर मान लेते हैं कि उन्होंने अगर उस वक्त कहा था और 73 साल के बाद ये शहर है वजूद के मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसका क्या तदबीर अख्तियार करें। तो मेरा ये ख्याल है ख़वातीन व हज़रात कि इसमें कसूर जो है वो कश्मीर की लीडरशिप का है कि उन्होंने अपनी तहरीक का सही तयन नहीं किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में नौजवानों को जज्बाती नारों के साथ तो मज़ाम की तहरीक बहुत मजबूत कर ली और 1 लाख नौजवानों ने अपनी जानें भी दे दी, लेकिन उसके लिए पुष्ट पर एक सियासी तहरीक का होना बहुत जरूरी था जो मजबूत नहीं हो सकी। और आज़ाद कश्मीर के जो लीडरशिप उन्होंने तो पाकिस्तान की फ्रेंचाइज पार्टियों की वहाँ फ्रेंचाइज मिली सियासी पार्टियों की, तो वो पॉलिसी तो वहाँ से आएगी जो मरकज यही श्रीनगर में हुआ कि जो कश्मीर की सियासी क़यादत थी या सियासी जमातें थी वो ख़त्म हुई और नई दिल्ली की जो पार्टियां थी उनकी बलंचें वहाँ कायम हुई। तो जब आपके पास
फैसला साजी का या सियासी तहरीक का खुद इख्तियार ही बाकी नहीं रहा, तो आप क्या उस अपनी बात को किसी को बनवाएंगे। रहा ताल्लुक पाकिस्तान की वज़ारत खारजा का, तो बड़ी माजरत से आप कानूनदानों को ये समझना चाहिए कि जिस वज़ारत खारजा, जिस मुल्क का खारजा आमूर का जो 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 सिमत होनी चाहिए, इस मुल्क की जो कौमी जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का मसला है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा वसाइल इस हवाले से इन हुकूमतों ने खर्च किए, वो जंगें हुई हों या कुछ और मसला हुआ, तो इसका मकसद ये है कि ये कौमी मसला है, इसलिए पाकिस्तान की कौम को इससे बहुत नुकसान को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं और दी भी हैं। तो उससे इतने बड़े इशू है ये वज़ारत खारजा में एक क्लर्क की सतह का डेस्क भी नहीं है। आपका सफारत खाने में माशी डेस्क हैं, आपके प्रेस अताशी हैं, आपके मिलिट्री अताशी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया को इस करारदाद की याद आने के लिए आपके सफारत खाने में क्या कश्मीर डेस्क नहीं होना चाहिए था? लेकिन सियासतदानों ने या सियासी पार्टियों ने तो ये काम नहीं किया, नहीं करना था। लेकिन आप जैसे बादशाहों लोगों ने भी, कानूनदानों ने भी हुकूमतों को ये गाइडलाइन दी। ये तो हमें शिकायत रहेगी आपसे। आज पहला मौका है कि आपसे बात करने का मौका मिला। पाकिस्तान की वकला बरादरी, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से हमें ये शिकायत रहेगी। मैं सियासतदान, सियासी कारकुनों से नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ये सिटीजन की सियासत में वफाद है। इंटेलेक्चुअल ये जो दानिश्वर बैठे हुए इनसे शिकायत है। आसमा जंगीर साहबा जब श्रीनगर गई, जब उन्होंने एडमिट किया कि कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी की तहरीक है, लेकिन उसके बाद उनके पास टाइम नहीं मिला, इंतकाल कर दी। तो मसला ये है कि कश्मीर के सियासतदानों ने शेख अब्दुल्ला से लेके आज तक सही सिंध का तयन नहीं किया और लोगों को मिसगाइड किया, सही बताया नहीं कि मसला क्या है। मसला एक कौम की आज़ादी था, आज़ादी का था, और जो पहली करारदाद में है उसको बाद में उलिया के जो इन्होंने 17-18 करारदादें पास की और दो मुल्कों के दरमियान का तनाज़ा खड़ा किया। हमने शोर किया कि नहीं, हम भी उसका एक फरीक है। तो अब एक चौथा फरीक आ गया है चाइना। आप ये बताएं कि अब दो फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, 3 एटमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, या हमें तस्लीम कोई करेगा? बड़ा मुमकिन है, बड़ा मुश्किल है 2021 कश्मीरियों के लिए। और मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि इस पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि आज के तनाज़ुर में 1947, 48, 50, 51 की बात नहीं कर रहा मैं, 1971 और 65 की भी बात नहीं कर रहा, बहुत जंगें लड़ ली आपने। आज के तनाज़ुर में जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब जो कह रहे हैं वही इसका मुनासिब हल है, और ये पाकिस्तान की इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए बेहतर है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, गिलगित बल्तिस्तान जो उसका पार्ट है उसको, और श्रीनगर से जो लोग माइग्रेट करके हिजरत करके आए हैं उनको रिकॉग्नाइज करें, और आज़ादी की जो सियासी तहरीक है वो उनके हाथ में दे दें। जैसे कि आपने श्रीनगर में बच्चों को उठाने के बाद उनके जब उन्होंने असला उठाया तो आप पीछे हो गए। तो आपने कहा कि ये जो मसला जदोजहद है, जो निज़ाम की तहरीक है, तो ये कश्मीरियों की अपनी तहरीक है और इसको हम तस्लीम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बात से कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन जब निज़ाम की तहरीक हमारी है तो ये सियासी तहरीक, ये सफारती तहरीक भी हमारे हाथ में देखो तो देखें, हम आपसे कैसे गद्दारी करेंगे? श्रीनगर में हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है, तो आप मुजफ्फराबाद पर एतमाद करें और उसकी पुष्टपनाही करें, उसकी रहनुमाई करें, उसकी निगरानी भी करें। ओआईसी ने अपनी तारीख में कश्मीर को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसलिए ओआईसी की अक्सरियत मुल्क जो है वो भारत के साथ ट्रेड करते हैं। 1 अरब 40 करोड़ में बड़ी मंडी है। पहली मरतबा आपने मसूद खान को वहां जाने दिया और उसको कहा कि तुम बोलो, और मसूद खान फर्स्ट टाइम जो बोले इंटरनेशनल फोरम पे, तो ओआईसी ने जो करारदाद पास की है इम्प्लीमेंट ना भी हो वो आप लोगों के सामने है, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा, इसलिए कि मिर्जा साहब हमारे मेहरबान है, फिर नाराज हो जाएंगे आपने ज्यादा बात की, टाइम दे दी, और हमारी सियासी तहरीक हमारे हाथ में थे। जैसे
हमने मज़हब की तहरीक वहाँ मजबूत की है, ये भी मजबूत होगी। मेरा अपना यकीन है, मेरा अपना जो स्टडी है वो है कि 2 से 3 साल के अंदर इंडिया सिलेंडर हो जाएगा इंटरनेशनल फोरम पे, जब हम उसके मुकाबले में खड़े होंगे। अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान की वजारत खारजा ये देश यूएनओ में क़यामत तक जीत नहीं सकती, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और अब मैं हमारे 2 और पॉजिटिव मेहमान जो मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर हमें ज्वाइन करें। जनाब KM अब्दुल्ला साहब, मैं चाहूँगी आप स्टेज पर हमें ज्वाइन करें। साथ ही सरदार मोहम्मद अजीज खान साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे भी चाहूँगी सर आप हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। और अब आज की अगली तकरीर की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और मैं कहूँगी बारीक बीनी जिस कदर चीज़ों को देखने में और जिस अच्छी तरह से समझने में और समझाने में आप अपनी मिसाल आप हैं। हमारे साथ सीनियर NNS आपका ताल्लुक कच्छ टीवी है से है, जनाब नुसरत मिर्जा साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि आप आकर अपने खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहब, एक तो बात मैं याद करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 78 साल है, और दूसरी बात यह है कि मैं कश्मीर का शहजाई हूँ। और सदुल साहब इस बात के गवाह हैं कि जब सरदार मसूद मेरे दोस्त हैं, आज़ाद कश्मीर के सदर, जब वो स्पोक्समैन थे पाकिस्तान के, उस वक्त से मेरी कोशिश चली आ रही थी, मुझे नहीं मालूम था वो सरदार भी हैं। वो जब ये लोग कश्मीरी जब अपने डिप्लोमेसी छोड़ते हैं तो सरदार बन जाते, तो ये अलग बचता है इनका कि हर आदमी वहाँ पर सरदार बन जाता। तो भाई जब मैंने उनसे ऐसा कहा कि जब उनको बुलाया यहाँ कराची में, जो कश्मीर गए था फाज की कहा, तो उन्होंने कहा साहब मैं मसरूफ हो गया हूँ, आप सदुल साहब को बुला। तो सदुल साहब को बुलाया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट साहब थे, तो अपनी तकरीब को बहुत लंबी खेलते चले गए आधे घंटे की। अब जाहिर है कि वो तकलीफ तो नहीं कर सकती भाई, आप यहाँ पे तो गुफ्तगू तो करनी होती है और अपनी बात को गुजरते चलता बनता है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि मैं बहुत सी बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा टीवी चैनल मौजूद है, जो ये मीडिया की शिकायत की, मेरा टीवी चैनल पर हमेशा कश्मीर की बात होती है, तो आप अपने आप को करेक्ट करें, मेहरबानी फरमाएं। हम आपके कश्मीर पर, अल्लामा इकबाल पर, कायद आज़म के अखबार को हमेशा चलाते हैं, और ये बात बिल्कुल नहीं कहें तो आप देखते नहीं है, तो फिर आप मेहरबानी फरमा के एक डब्बे में बंद होकर आप सिर्फ हर मीडिया को कहना शुरू कर देते हैं। अब हमारा चैनल देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम आपकी बात हर वक्त करते रहते हैं, और हर साल हमारे पास रिकॉर्ड है कि हम हर साल 5 फरवरी मनाते हैं। और जो राब्ता फोरम इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है, जो आज से कम से कम, अच्छा जी 51 साल से तो मैं कॉलम निगारी कर रहा हूँ, 10 साल से मैं एंकर हूँ। अब ये बातें कहने के बाद में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कई करेक्शन करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मेरी किताब जो है, ये कहते हैं नहीं लिखी, मैं 2004 में मैंने किताब लिखी है, ये जो अब नायाब है, कितने उसमें सारी चीज़ें आपके सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी 5 फरवरी का डॉक्यूमेंट है ये मौजूद है, हर डॉक्यूमेंट इसमें मौजूद है, जो कि कश्मीर से मुताल्लिक डॉक्यूमेंट मौजूद है, अंग्रेजी में भी है और उर्दू में भी। जो फिर बाद में जब मैं एडवाइजर था प्राइम मिनिस्टर का, तो उस वक्त हमने एक आर्मी कॉन्फ्रेंस की थी, जो आज़ाद मुजफ्फरबाद में की थी। मैं छोटी छोटी बातें करके आपको ये बात देख के दुख आपके जो दिल में रंजिश है वो दूर करना चाहता हूँ। तो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें मेरे साथ में कैनेडियन था, बहुत बड़ा फिलासफर था, मुझे कहने लगा कि आप जो है आप बन जाइए कनाडा और अमेरिका। हमने कहा भाई हम कनाडा और अमेरिका नहीं बन सकते हैं, हम तो मुसलमान लोग हैं, हम इंडिया के अंदर में नहीं जा सकते, हम तो अपना झंडा ऊपर ही रखेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बात को तो बहुत हल्की फुल्की कहना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले को जब हम कंपेयर करते हैं, आप देखें कि फ़लस्तीनियों के मसले को आप सब लोग छोड़ के चले गए, फिर पाकिस्तान खड़ा। दूसरी बात ये है कि कश्मीर इस बात पर कहते हैं, सारी दुनिया ये बात कश्मीर फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि कश्मीर का मसला इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके साथ में पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के मसले को कभी उसको दबने नहीं देता, वो मौजूद होता है। अब ये अलग बात है कि 10 साल तक अगर मौलाना फजलरहमान को आप बना के बिठा दें, इस मुल्क का डब्बे में बंद करके बिठा दें, तो फिर कौन जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है ना जिन्होंने डब्बे में बिठाया, और हम उस वक्त शोर मचा रहे हैं, ये फजलरहमान ने क्यों बिठाया? जो मतलब है कि आप मामले को खत्म करना चाहते हैं। तो वो ये रिकॉर्ड मौजूद है सारी, ये जो मेरा टॉक शोज है, 50 टॉक शोज इस पर मौलाना फजलरहमान को होंगे, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। दूसरी बात में जो एक गुजारिश की थी मेरे भाई ने, आमिर रजा ने, ये बात की थी कि रियासत जम्मू कश्मीर का रकबा 83 नहीं है, 85,806 स्क्वायर मील, तो करेक्ट एंड प्लीज
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے وہ اکسائٹین ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے دوسرا جو چیز لیا جس میں ہمارے پاس سونے کے پہاڑ ہے وہ الگ بحث ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ جمشید اظہر صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ میں شکایت کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے قومی ترانہ بنایا بجائے تو پاکستان کا قومی ترانہ بن جاتے کی تھا، یہ آپ نے کیا نیا طریقہ آج لگایا؟ ہاں بجائے میں احمدآباد میں آیا جی، معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کی تو بہت بہت مہربانی۔ تو یہ کیونکہ ہم لوگ بہت سخت قسم کے پاکستانی ہیں، بہت ہمارے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے ان باتوں کو، کوئی بات ایسی بات ہو تو ہم جہاں بھی ہوگا کہیں اکیلے کھڑے جائیں۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں دیر از نو تھرڈ آپشن، دس از اگین کریکشن پلیز۔ جب تقسیم ہندوستان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جو کشمیر جو ہے نامکمل ایجنڈا ہے، جو اس کتاب میں بھی موجود ہے اور ہر کتاب میں ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ either you have a choice, either you go with India or you go with Pakistan. There is no other third option. Please, take yourself. اور آپ آئندہ کبھی یہ بات جب کرنا چاہیں آپ اس کو غور کر لیں اس میں کہ جو اس میں بات تھی اس میں یہ تھا کہ آپ کے پاس دو چوائس تھی، either you join Pakistan or you join India. So خان عبدالکریم خان نے اس بات کو ڈیسائڈ کر دیا تھا کہ پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان۔ So this is the last word about it. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات کہیں، اب تھوڑی سی بات کیونکہ یہ باتیں میں نے یہ جو باتیں کی ہیں جواب دینے کی ہیں، میں جو باتیں اصل میں کہنا چاہتا تھا وہ تو رہ گئی ہیں۔ میں نے یہ بات، میرا بھائی ہے سردار مسعود خان جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں، سردار کریم صاحب سے میرے دوستانہ نہیں تھا، لیکن میں ایک بڑا قلبی رشتہ تھا، لیکن سردار مسعود صاحب سے میں نے یہ کہا جس وقت وہ صدر بننے جا رہے تھے، میں نے کہا آپ نواز شریف سے جا کے یہ کہیں کہ ساری ایک کوئی کم سے کم 20 کمیٹیاں بناتے ہیں، اور اس پہ جیسے وکلاء کی کمیٹی بنا دیں، پروفیسر کی کمیٹی بنا دیں، سائنسدانوں کی بنا دیں، صحافیوں کی بنا دیں، آپ کے جو تاجر برادری کی بنا دیں، جتنے بھی ہمارے طبقات ہیں ان کی کمیٹی بنا کر، اور کارپوریٹ جیسے بمبنگ کہتے ہیں، اس طرح سے کارپوریٹ جو ہے آپ ڈپلومیسی ہر جو امپورٹنٹ سٹی ہے اس پہ جا کر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرے، اور ایک کشمیر کو اس میں شامل کرے جو کشمیر کے مسئلے کو جانتا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ نالائق آدمی جو ہے کھانے پینے کے لیے وہاں چلا جائے، تو وہ آدمی جائے اور وہ جا کر وہاں پر کارپوریٹ ڈپلومیسی کرے۔ تو یہ بات نواز شریف صاحب سے میں نے یہ بات راجہ ظفر سے کہی جو میرا بہت قریبی دوست ہے، میں نے یہ بات شاہد حسین سے کہی، میں نے یہ بات اپنا میرا قریبی دوست ہے یہ پرویز رشید جس سے کہی، اس کو مارتے تھے عائشہ والے ٹوٹتے تھے روزانہ، پھر میں نے اس کو بچایا، بھائی اس کو میرا دوست ہے اس کو دماغ مہربانی کی اس کو چھوڑ دیا۔ تو خیر وہ تو یہ میں گزارش آپ سے یہ ہے، آپ سے ادب سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس سے کہا تو وہ اس نے نہیں کہا، لیکن سردار مسعود نے جا کے ان سے یہ بات کہی، لیکن نواز شریف نے وہ بات نہیں مانی۔ دوسری بات میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ باتیں بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا، آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی لمبی باتیں نہیں کرنی آتی، نہ اتنے بڑے یہ مجمع میں اس طرح کی میں بچوں جیسی باتیں کرتا ہوں۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمر کا میرا تمام حصہ گزرا، میں بہت زیادہ میرا سیاست سے اس طرح ہے، میرا بیوروکریسی سے اس طرح ہے، میرے فوج سے اس طرح ہے، دس از مائی کنٹری، دس از مائی فوج، دس از مائی، جیسے میں آپ کے یہاں کا بھی ممبر ہوں، آپ کے یہاں کا میں ووٹر ہوں بھائی، آپ کے یہاں کا بھی ہائی کورٹ کا بھی، آپ کو سپریم کورٹ بات کر سب جگہ کا ووٹر ہوں۔ لیکن اب یہ کہ میں پریکٹیکلی میں ایک حصہ میں چلا گیا ہوں اپنے میڈیا میں، جو میرا زیادہ قریبی تھا، تو 5 جنوری کو جو ہے یہ بات کہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں اس کی 10 کلاس ہے، جو 5 ریزولوشن جو ہے اس کی سب کلاسیں بہت ساری ہیں لیکن 10 بڑی کلاس ہے، اس میں جو پہلی کلاس ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر پر قبضہ مسئلہ کشمیر کا فیصلہ بذریعہ استفسار ہوگا، ویب سے ہوگا، اور وہ آزادانہ ہے، اور وہ بالکل آزادانہ ہوگی، اور بالکل اس میں پارشل نہیں ہوگا، امپارشل ہوگی۔ یہ پہلی کلاس ہے، تو یہ موجود ہے میری کتاب میں، اس میں تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قائدانہ کی جو وصیت تھی وہ ٹھیک تھی۔ اب اس میں جو بات میں اب جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ دوسری طرح کی کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے کشمیر کے جو بہت بڑے جنرلز ہیں جو اس وقت پاکستانی فوج میں سرو کر رہے ہیں ان سے ملا، اور بہت سے ایسے لوگوں سے ملا جو کہ بہت ذمہ دار ہیں۔
اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وی ہیو ٹو چوائس، کیا تو ہم ان کو مار دیں اور خود بھی مر دیں. بٹ جو آج بات انہوں نے کہی کہ اٹ از اے لانگ وار، میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف 2 منٹ اور لوں گا، اگر روک دیجیے گا 10 منٹ زیادہ روک نہیں روک دیجیے گا بس. تو وہ سر دیکھیے اس میں یہ بات ہوئی، میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا میں بہت یہ جو باتیں جو نے کی عامر نے کی ایسے کی سب کی، اس سے زیادہ میں دکھی تھا، بہت اسٹرانگ تھا. اور میں نے پہلا پروگرام کیا تھا 5 اگست 2019 کو، جس میں یہ ایڈمرل عارف اللہ حسینی بھی تھا اور سارے سفرا تھے. 7 آدمی کا پروگرام میں نے کیا تھا. اس وقت میں 7 آدمی کا کرنا پروگرام میں کسی پروگرام میں 1 گھنٹے کے پروگرام میں بہت مشکل کام ہوتا، بٹ آئی ڈیڈ اٹ. اور سب کا مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ ٹائم آف جا اوکے وی ہیو ٹو گو ٹو فرگیٹ. اچھا جی یہ فیصلہ ہو گیا. تو اب اس کے بعد میں یعنی جو پرانی انجیکشن ہے وہ یہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ صاحب دین ہمارے پاس یہ فیصلہ ہے کہ ہم جہاد پہ جائیں اور ایٹم ہم ان کو چھوڑ دیں اور وہ ایٹم ہم کو چھوڑ دیں تو کیا بچے. دین جو کشمیر کی جو ایک بڑا جنرل ہے، بہت بڑا میں نام لینا چاہتا اس کا، اس نے مجھے کہا کہ میرے صاحب یہ لانگ ہوا اور ہم اس کو لڑ لیں گے اور جیت لیں. ابھی ایک آدمی ہے انیل آتھلے کرنل انڈیا کا، اس نے ایک اپنی آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان نے کیوں لداخ کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. پہلے بھی اس نے جو موقع تھا وہ گنوا دیا. جو چین نے جو شاہ نامے میں موجود ہے، خود شاہ کی جو کتاب میں موجود ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ جب وہ چین کا سفیر ان کے پاس آیا کہ صاحب ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس سے موقع سے فائدہ اٹھائیں. تو we did not use that opportunity because we were under the pressure of America. امریکہ نے ہمیں ایک ہی دلایا گیا، ہم آپ کو ایک ہی دلایا. اب بھی اس نے لکھا اپنے مضمون میں لکھا کہ صاحب وہ پاکستان ابھی بھی امریکہ کے، کیونکہ یہاں کے ان کے بچے یہ لیڈس ہیں، ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، ان کے جو فوجیوں کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں فلانا فلانا فلانا، بہت لمبی چوڑی لمبا کہانی تھی. اس کے جواب میں نے ویلاگ کا آج چل رہا ہے میرا ویلاگ، اگر کچھ دیکھنا چاہے. اس نے کہا یہ ہم نے کہا یہ بات نہیں ہے. دیکھو بھائی بچوں، ہم نے اس سے کہا اسی انداز میں کہ ہم نے آپ نے پلوامہ کا الزام ہم پہ دیا، ہم نے پلوامہ آپ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے آپ کو اس کے اوپر جب آپ نے ہم پہ الزام لگایا تو ہم نے اس پہ خاموشی کوئی بہت زیادہ شور ہوگا نہیں. اس لیے ہمارے لحاظ سے یہ تھا کہ انڈیا، جب میں نے انڈیا کے 5 دورے کیے اور اسٹڈی دورے کیے خوشی کی حمایت کے ساتھ میں، تو اس میں یہ میں نے اسٹڈی یہ کی تھی کہ اگر انڈیا کے اندر 2 چیزوں سے انڈیا جڑا ہوا، ایک جمہوریت اور ایک سیکولرزم. تو مجھے جب پوچھا گیا یہاں پر جس لیے بات کر رہے ہیں وزارت خارجہ میں جب ایک میٹنگ ہوئی بڑی، اس کو مجھ سے پوچھا گیا کہ انڈیا کیسے ٹوٹ سکتا ہے. میں نے کہا 1 word جمہوریت، اگر جمہوریت ٹوٹ جائے انڈیا ختم ہو جائے. سیکولرزم. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اگر مودی جیت جاتا ہے تو انڈیا ختم ہو جائے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی لمبی بات ہے میں یہاں رک جاتا ہوں کہ دی پلان از آن. میں اس کی جو تفصیلات کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ ہندوتوا پہ جائے گا تو آپ دیکھیے مغلوں کی حکومت کو دیکھ لیجیے آپ. ہمارے خانوں کی بہت زیادہ کوئی سوری بھی آیا، ہمارے بیٹا سوری ہمارے سب نے حکومت کی انڈیا پر، لیکن ہم نے کوئی مارا نہیں کسی کو، ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ، یہ تو ظلم کرا. تو اب یہ ملک رہ نہیں سکتا ہے. اب یہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے 2022 کا ٹارگیٹ دیتے ہیں. 2022 تک اگر ہم زندہ رہے اور آپ زندہ رہیں گے، دیکھ لیں گے کشمیر زندہ ہو جائے، کشمیر میں قائم ہو جائے گا. تو اب پھر اور بات بھی آخر میں یہ کہتے ہیں کہ امیری ہو، فقیری ہو، بادشاہی ہو، غلامی میں، اور ضرورت رندانہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ ہم کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد میں اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر اینالسٹ جناب مصطفیٰ مرزا صاحب خطاب کر رہے تھے اور بہت ہی زبردست انداز بات وہ جو بالکل ہی گزرا ہے اور واقعی ان کی باتوں نے دل میں گھر کیا ہے اور امید کرتی جو جذبہ ان کے دل میں تھا وہ آج ہمارے دل میں بھی موجود ہے. ایڈمرل عارف اللہ حسینی جو ابھی دنیا میں نہیں ہے، ہم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہیومن رائٹس کے ہر ایونٹ کے اندر وہ ہمیں اس طرح سپورٹ کرتے تھے کہ جیسے وہی اس ایونٹ کا حصہ ہیں، وہی ایک اس ایونٹ کی تمام چیزوں کو سمجھ پائیں گے اور پوری سپورٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین ثم آمین.
ہماری جانب سے ہمارے بہت اچھے ممبر ایڈوکیٹ جناب صدیق کلاڑیا صاحب سے، محمد صدیق کلاڑیا صاحب سے جو کہ کالم میں بھی ہے، میں گزارش کروں گی آپ آئیں اور قرارداد پیش کریں. میرے محترم وکلا دوستوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام موجودین، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام سرزمین کشمیر اور بھارتی افواج کے ظلم و بربریت کا شکار معصوم کشمیریوں کے لیے آج کا یہ اجتماع محسوس کرتا ہے کہ اقوام متحدہ نے 5 جنوری 1948 میں کشمیریوں کو جن حق خود ارادیت دلانے کا جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے میں آج تک ناکام رہے. دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ پوری اقوام عالم برابر کی خطاکار ہے. آج کا یہ اجتماع ہمیں احساس دلاتا ہے کہ پاکستان کی سابق حکومتیں بھی اس ضمن میں کوتاہی برتتی رہی ہیں، نیز وہ غیر جانبدار اور آزاد خارجہ پالیسی مرتب کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر واضح بین الاقوامی حمایت ہم حاصل نہیں کر سکے. آج کا اجتماع جس میں کراچی بار ایسوسی ایشن کے معزز اراکین اور وکلا موجود، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دلوانے اور کشمیریوں کے مسئلے پر کشمیریوں کو حصہ دار بنانے کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو خارجہ امور کے اختیارات دیے جائیں تاکہ کشمیری اپنے طور پر بھی اقوام عالم کو اپنے مسائل اور تحریک کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کر سکیں. آج کا اجلاس یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں سے 72 سال قبل استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت دینے کا جو وعدہ کیا تھا اس پر بغیر کسی پس و پیش کے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مقبوضہ کشمیر سے بھارتی افواج کے انخلا میں اپنا عملی کردار ادا کرے. آج کا اجلاس مسلمان ممالک کے حکمرانوں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ OIC کی قرارداد کا عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اور متعصب بھارتی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کا مکمل بائیکاٹ کریں تاوقتے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو حق خود ارادیت دینے پر رضامند نہ ہو جائے. بہت شکریہ. اگر آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے کرم اپنا ہاتھ جی سر جہاں کہیں بھی لفظ اچھے اختیارات آپ نے استعمال کیا قرارداد میں، اس میں unconditional right of self-determination, not only to choice کا ماسٹر غیر مشروط اوریجنل جو ڈاکومنٹ تھا وہ غیر مشروط اختیارات تھا، جس کو بعد میں 70 سال سے کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور آج ہم نے کہا کہ آپ ہندوستان میں آنا چاہتے ہیں، پاکستان میں یہ ظلم نہ کریں، تو ہمیں ہندوستان میں دھکے دے آزاد میں غیر میں معذرت کے ساتھ اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں کشمیر اس کے لیے نہیں لڑے تھے. جب قائد اعظم نے پاک افواج کو کہا کہ آپ چلے جائیں، جنرل ریسی نے انکار کیا کہ میں برطانیہ کا ملازم ہوں، آپ کا نہیں. قائد اعظم نے پھر قبائل سے خطاب کیا، قبائل گئے، وہاں پہ انہوں نے جب اچھا خاصا پینیٹریٹ انہوں نے کیا تو پھر وہی جنرل انڈیا وہاں پہ قرارداد میں وہاں پہ گیا 5 ستمبر یا جنوری یا جب بھی 1949 میں انہوں نے CIP سب کچھ ان کا ایک کمیشن بنایا، پھر ایک آبزرویٹری ایک کمیشن بھی 1949 میں ہی بنایا ہے،
لیکن جیسے ہی وہ انڈیا وہاں پہ گیا ہے, یہاں پہ ان کے سہولتکاروں نے, جن کو ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, ان سہولتکاروں نے مجاہدین کو, قبائل کو کہا کہ آپ واپس ہو جائیں. صحیح ہے, اس وقت اس چیز کو ہم نے بیچ میں چھوڑا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جن قبائل نے آزاد کشمیر آزاد کیا, آج ایک بندے نے یہ کہا کہ جو آزاد کشمیر جو نعمت ہمارے پاس آئی ہے, جن مجاہدین اور جن قبائل کا ہمارے پاس یہ تحفہ ہے, کسی بندے نے تشکر کا اظہار کیا نہیں. جب ایک بندہ اپنے محسنین کو اس طرح نظر انداز کرتا ہے, ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ مقبول بٹ, میری یاد کے مطابق مقبول بٹ میرے خیال میں پہلے ایک انڈور شہید تھے. اس سے پہلے یہ سارا جو معاملہ تھا یہ وہی قبائل چلا رہے تھے, اور قبائل کے ساتھ ہمارے اس ریاست نے کیا کیا, اس ریاست نے کیا. دوسرا, اگر جس طرح میرے عامر صاحب نے کہا کہ ہمارے مودی کو بلایا, فلانا کو بلایا, اسی عامر صاحب نے ایک بات